یہ 2000 عیسوی پورو کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ایک قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آشائشیں انہیں میسر تھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا پراچین ایتہاسک پستکوں میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اوشیشوں کے ذریعے جو محققین علم آثار یعنی پوراتتویدتا نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک ویکتی حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اسی وجہ سے اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستون ارتھات کھمبوں پر قائم کردہ عالیشان محلوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستون والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے اوشیش 1984 عیسوی میں کھوجے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان نامک دیش کا حصہ ہے۔ عرب ساگر اور لال ساگر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور پشچمی یمن تک ایک وسترت ریگستان ہے جسے صحرائے الحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ہے جس کا چھیترپھل ایک اندازے کے مطابق 65 لاکھ ورگ میٹر ہے۔ اس ریگستان میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک ریگستان اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں ایک اور زمین کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ کچھ ٹیکہ کاروں نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب ارتھات ونش برکش میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ عام اتہاس کاروں کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب ارتھات اپنام تھا۔ ورتمان کال میں ایک شہر کے جو بھومیگت اوشیش کھوج کیے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے وشیش پربندھن کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد کاٹھی اور شاریرک بناوٹ میں دنیا میں ان کی برابری کا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس گنوتا اور جس انداز کی تعمیر یعنی کنسٹرکشن کی، ایسی تعمیر اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی ارتھات پرتھوی کے سورگ کے نام سے اتہاس میں مشہور ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے راجیہ کے پرمکھ کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ سارے محل بھی نشٹ ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور وشیشتاؤں کے سمبندھ میں سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی ریگستان میں نرمان کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی رات دن کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ ایک نشچت سمے پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا
ابھی شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سوتی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زوراور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ الگ الگ کتابوں میں ان کے بتوں کے الگ الگ نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ اتہاسکار کی رائے کے مطابق ان کے خدا بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کے برے کرم جب اپنی چرم سیما کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں بے وقوف نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان خدا کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام لگاتار 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک وسترت علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز شاداب کھیت اور کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغ، میٹھے پانی کی بلکھاتی نہریں، خوبصورت جھرنے اور تندرست اور طاقتور مضبوط قد کاٹھی اور شاریرک بناوٹ، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ انت میں وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور جھرنوں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہریالی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ملنا مشکل ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی یعنی اکال کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، صرف تمہارے کہنے سے ہم نہ تو اپنے معبود کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہ و زاری کرتے اور ان کی مشکل ختم ہو جاتی۔ یعنی کافر قوم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس زمین آسمان کا مالک ایک امر شکتی موجود ہے۔ اس لیے قوم عاد کے 70 خاص لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔
معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ اس میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر آواز آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر چنتا کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت اور قوت، مال اور دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی ویکتیگت اور ساموہک طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔